ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت دور دراز کی سلطنت میں ایک عقلمند بادشاہ رہتا تھا۔ سب اس سے محبت اور عزت کرتے تھے، لیکن وہ بوڑھا ہو رہا تھا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ تخت کا وارث بننے کے لیے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کی سلطنت کو صرف ایک حکمران سے بڑھ کر کسی کی ضرورت ہے۔ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ایماندار، پاک دل اور اہل ہو۔ چنانچہ ایک صبح اس نے سلطنت کے تمام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے محل میں بلایا۔ سینکڑوں جمع ہوئے، ایسے چہرے جو خوابوں سے بھرے تھے اور دل جو امید سے لبریز تھے۔ بادشاہ نے گرمجوشی سے مسکراتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ایک پودے کا بیج دیا۔ اس نے اعلان کیا، وہ جو میرے پاس سب سے شاندار پودا لائے گا وہ اس سرزمین کا اگلا بادشاہ یا ملکہ بنے گا۔ اس نے انہیں بیج کو احتیاط سے بونے، اسے پیار سے پالنے اور 1 سال بعد جو کچھ بھی اگا ہو اس کے ساتھ واپس آنے کو کہا۔ مجمع میں بسام نامی ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ امیر نہیں تھا، طاقتور نہیں تھا، لیکن وہ ایمانداری اور امید سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جوش و خروش سے اپنے گھر بھاگا۔ اس نے بہترین گملہ اور سب سے زرخیز مٹی تلاش کی اور آہستہ سے بیج بو دیا، بالکل ایسے جیسے وہ اپنے خوابوں کا بیج بو رہا ہو۔ دن گزرے، ہفتے، مہینوں میں بدل گئے، لیکن کچھ نہ اگا۔ بسام نے سب کچھ آزمایا، دھوپ، پانی، دعائیں، مگر گملہ خالی رہا، خاموش اور بے جان۔ دوسری طرف دوسرے نوجوان اپنے کھلتے ہوئے پھولوں، اونچے درختوں اور رنگوں سے بھرے باغات پر فخر کر رہے تھے۔ پورا گاؤں جوش و خروش سے گونج رہا تھا، لیکن بسام کا دل خاموشی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر بھی اس نے دھوکہ دینے سے انکار کر دیا، اس نے بیج بدلنے سے انکار کر دیا، اس نے غرور پر سچائی کو ترجیح دی۔ آخرکار سال ختم ہوا، فیصلے کا دن آ گیا۔ عظیم محل قہقہوں، موسیقی اور فخر سے بھرا ہوا تھا۔ نوجوان فخر سے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایسے گملے تھے جو زندگی سے بھرپور تھے، اور بسام وہ خاموشی سے ایک خالی گملہ اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے گزرا، ہر پودے اور ہر نوجوان چہرے کا معائنہ کرتے ہوئے۔ وہ کچھ اور تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ رک گیا بسام کے سامنے۔ لڑکے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، ناکامی کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے۔ ایک طویل خاموش وقفہ تھا، اور پھر بادشاہ مسکرایا۔ اس نے آہستہ سے بسام کا ہاتھ اٹھایا اور خالی گملہ سب کے سامنے اونچا کر دیا۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا، مجمع میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ آوازیں سرگوشی میں بولے۔ بادشاہ کی آواز پورے ہال میں گونجی، جو بیج میں نے آپ کو دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے، وہ کبھی نہیں اگ سکتے تھے۔ آپ میں سے اکثر نے کوئی کوپل نہ دیکھ کر انہیں دوسرے بیجوں سے بدل دیا۔ آپ نے ایمانداری پر خوبصورتی کو ترجیح دی، لیکن یہ لڑکا، یہ میرے پاس خالی گملہ لایا، یہ میرے پاس سچائی لایا، یہ اپنا دل میرے پاس لایا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے سچی قیادت بنتی ہے۔ اور یوں وہ نوجوان لڑکا جو خالی گملہ لایا تھا، وہ سب سے امیر دل کا مالک نکلا اور مستقبل کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، یاد رکھیں، کامیابی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیکھتی ہے، یہ اس سچائی کے بارے میں ہے جو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ کی ہمت، آپ کی ایمانداری اور آپ کا غیر متزلزل ایمان۔